کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے بخت تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل بیت نبوت کی عظمت و شان کے کیا کہنے، ان کے تو سروں سے بھی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے کہ عبادت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر نیزے پر بھی تو قرآن سناتا ہے۔ کہ کتنوں نے قرآن کی تلاوت سرے شبیر سے سنی، اور ہم بھی ایک شبیر کے ماننے والے ہیں۔ ہم بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ وہ گلا کٹا کر بھی تلاوت نہیں چھوڑتے، اور ہمارا سر اپنے جسم پر سلامت ہے، اور اب پھر بھی ہم سے قرآن کھول کر نہیں دیکھا جاتا، تلاوت ہوتی نہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، کئی بار اسلامی بھائی مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مدرسہ پڑھنے نہیں آتا، وہ مدرسہ پڑھنے نہیں آتا۔ یعنی ہمارا قرآن سے یہ سلوک کہیے، انٹرسٹ کہیے، کیا کہیے، ہماری قرآن سے محبت کا حال بھی آپ کے سامنے ہے کہ عام طور پر یہ جو بالغان کے مدارس ہوتے ہیں یہ رات کو چلتے ہیں۔ دن بھر تو دنیا کے لیے جھک ماری کرو، تمہیں اجازت ہے، پوری دنیا سمیٹو دن بھر، رات کو فارغ وقت میں جب تمہاری دنیا تمہیں چھوڑ دے تو رات کو آدھے گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے قرآن سیکھ لو۔ پھر بھی نظر بچا کر ایک ادھر سے بھاگتا ہے، ایک گلی بدل کے ادھر سے گزر جاتا ہے، پھر بھی قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہزاروں آدمی بیٹھے ہیں، کسی نے میٹرک کیا ہوگا، کوئی انٹر پاس ہوگا، کوئی کالج کے دھکے کھا رہا ہوگا، گریجویشن بھی لے کر بیٹھے ہوں گے اس میں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جتنے اس میں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، اس سے چوتھائی مقدار میں بھی قرآن شریف پڑھنا جاننے والے ہوں نہیں۔ بڑے اینٹ اینٹ کر چلتے تعلیم یافتہ لوگ، لیکن سورہ فاتحہ بھی شاید وہ نہ سنا سکے، قرآن دیکھ کر بھی شاید وہ صحیح نہ پڑھ سکے۔ یعنی ہم حسینی کہلاتے ہیں، حسینیت پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، امام علی مقام کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور امام علی مقام کی شان یہ ہے کہ سوکھا گلا کاٹ دیا گیا، سر اقدس سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور ہم حسینیوں کا حال یہ ہے کہ دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے، ہے نا ڈوب مرنے کا مقام۔ دنیا کا ہر فن جانتے ہیں، دنیا کا ہر ہنر ہمیں آتا ہے، علوم دنیا سے بہرہ مند ہے، اس لیے کہ مستقبل روشن جو کر رہے ہیں، مستقبل روشن ہو چاہیے۔ قبر کل اندھیری ہوتی تو آج اندھیری ہو جائے، مستقبل روشن ہونا چاہیے۔ دنیا کے سارے علوم سیکھیں گے، ٹھیک ہے بھائی سیکھو، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اتنی تو مانو یار قرآن بھی تو سیکھو۔ جس قرآن پر ایمان لائے ہو، اگر وہ زبانی یاد نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، کم از کم دیکھ کر تو پڑھنا آ جائے، اتنا تو کر۔ یہ بے شمار مدرسۃ المدینہ قائم ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی کے، سینکڑوں کہیں تو بھی چلے، ہزاروں کہیں تو بھی چلے، مثال ہی نہیں، لیکن دل جمعی کے ساتھ پڑھنے والے بہت تھوڑے، بھاگ جاتے ہیں، مفت پڑھا تو بھی بھاگ جاتے ہیں، علوم دنیا پیسے دے کر پڑھتے ہیں۔ ارے نہیں، داخلے کے لیے بعض اسکولوں کے تو رات رات بھر ماں باپ پڑے رہتے کہ میرے لال کو
اس جہنم میں جلدی پہنچانے والی اسکول میں داخلہ ملنا چاہیے. اس لیے کہ انگلش میڈیم ہے اور عیسائی مشنریز چلاتے ہیں، اور اس میں تو میرے لال کو ٹیوس بھی سکھائیں گے، میوزک بھی سکھائیں گے. اس میں ہم سب مل کر جلدی جلدی جہنم میں جائیں گے. رات بھر انتظار کرو تاکہ اس میں داخلہ مل جائے. قرآن پڑھنے سے کوئی نوکری تھوڑی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے روٹی تھوڑی ملے گی. قرآن پڑھیں گے تو کوئی اچھی سروس تھوڑی مل جائے گی جو ہم قرآن پڑھیں. افسوس میں مسلمانوں کے معاشرے کا یہ حال ہے. زبان سے کوئی نہیں کہتا، میں تو اس معاشرے کے جذبات کو الفاظ میں ڈھال کر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. غصہ نہیں آنا چاہیے کہ واقعی معاشرے کا حال یہی ہے. قرآن مفت پڑھایا جا رہا ہے، نہیں پڑھتے، نظر بچا کے بھاگ جاتے. فرصت کے وقت پڑھاتے ہیں تب بھی نہیں پڑھتے. اور دن کا جو سب سے بہترین حصہ ہے ایکٹیویٹیز کا، وہ دنیاوی علوم کی خاطر وقت ہے، دنیاوی فنون کی خاطر وقت ہے، دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے. اور رات کا آرام کا وقفہ یا ایسے ہی ٹہلنے کا وقفہ، فضول گزارنے کا وقفہ جو ہے، عام طور پر لوگ فضول گپ شپ میں گزارتے ہیں. اس فالتو وقت میں ہم کہتے ہیں یار قرآن پڑھ لو، تب بھی پڑھنے نہیں آتے. قسمت کی بات ہے. تو امام علی مقام کی محبت کا دم تو بھر رہے ہیں. کیا ہماری یہ غفلت امام علی مقام کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کر سکے گی؟ کیا ہمارے دنیاوی فنون کا انہماک اور صرف اور صرف دنیاوی علوم کا جنون امام علی مقام کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاباش دلا سکے گا؟ نہیں، ہرگز. تو اے میرے پیارے سہن بھائی، سوچو، کچھ غور کرو، اور مستقبل روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قبر کی روشنی کا بھی کچھ اہتمام کر لو. ابھی سے کر لو، کل موقع نہیں ملے گا. آج اور ابھی. آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا. کہتے ہیں میں نے سیکھنا ہے، مدنی ماحول اپناؤں گا، دعوت اسلامی کے ماحول میں رہوں گا اور سیکھوں گا. یہ ذہن ابھی سے لے کر اٹھو تو سمجھو کہ آپ نے گویا سیکھ لیا. سچی بولتا ہوں. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ کسی پر 60 سال کی قضا نمازیں ہوں، 60 سال کی، عزم مصمم کر لے کہ یہ ساری قضائیں میں ادا کروں گا، اور اس نیت سے وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نیت سے وہ اپنے گھر سے نکلا، گھر سے قدم باہر رکھا اور موت آ گئی، تو اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. نیت پکی کر لی، یہ 60 سال کی قضا عمری میں ادا کروں گا. حالانکہ بہت مشکل کام ہے، تو قرآن سیکھنا تو بہت آسان کام. اگر ہم ابھی سے نیت کر لیں گے کہ اب ہم نے کوتاہی نہیں کرنی، دنیا کی تو بڑی رنگینیاں دیکھنی، دنیا کے فنون بڑے سیکھنی ہے، چلو اس کو بھی ختم نہ بھی کریں تو کم از کم کوئی معقول وقت دن لگا کر قرآن سیکھ لیں. اب اکثر مجھے شکایت کرتے ہیں بعض لڑکے، ہم کو یاد نہیں ہوتا، ہم کو قرآن یاد نہیں ہوتا، ہم پڑھتے ہیں اتنے عرصے سے پڑھتے ہیں، قاعدہ ہی یاد نہیں ہوتا. اچھا یاد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. میں بتاؤں، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میٹرک کر کے پڑھنا چھوڑ دیا، نوکری کرتا. میٹرک میں کیا کرتے تھے آپ؟ پڑھنے کے لیے کتنے گھنٹے جاتے تھے؟ 4.5 گھنٹے. 4.5 گھنٹے. اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے کتنے گھنٹے دیتے ہیں آپ؟ مدرسے میں جاتا ہوں عشاء کے بعد، کام سے دیر سے چھٹی ہوتی ہے، پونا گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹہ. 4.5 گھنٹے کے مقابلے میں آیا 1 گھنٹہ. اچھا، تو وہ 4.5 گھنٹے جو پڑھتے تھے آپ، تو اس کے بعد بھی کچھ پڑھتے تھے؟ ہاں جی، ہوم ورک بھی ہوتا تھا، ٹیوشن پر بھی جاتے تھے. امتحان جب ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ جب تو رات بھر پڑھنا پڑتا تھا. تو یوں مطلب
میٹرک کی سند حاصل کی. اب قرآن پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ جاتے ہیں, لیکن 1 گھنٹہ وہ پڑھتے تھوڑی ہیں, باری کا انتظار کرتے. باری آئی, سبق سنایا, نیا سبق لیا, یہ بند کیا, اور 24 گھنٹے کے بعد پھر کھلے گا. اس میں بھی وہ ناغے بھی ہوتے رہتے ہیں, ناغے بھی ہوتے ہیں. اسکول میں ناغا ہوتا تھا, ڈنڈا پڑتا تھا. اسکول میں جب ناغا ہوتا تھا ڈنڈا پڑتا تھا,